زمل کی آنکھ کھلی تو دروازے کی مسلسل دستک نے اسے چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈالا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھول ہی گئی تھی کہ وہ کہاں ہے اور رات کو کیا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر بیڈ پر اور دائیں جانب جاسم پر پڑی۔ اس نے دھیرے سے جاسم کا کندھا ہلایا جو گہری نیند میں نہیں تھا اور فوراً جاگ گیا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ آپ دروازہ کھول دیں جاسم، میں واش روم جا رہی ہوں۔ رات جو بھی ہوا تھا اس کے پیچھے جو بھی کوئی راز چھپے تھے، بہرحال وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے لہنگے کو سنبھالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی رات والی حالت میں دلہن کے روپ میں اس کو دیکھ لے۔ جاسم جو نہ جانے کب واپس آ کر سو گیا تھا، شاید صبح تک سونے کی کوشش کر رہا تھا، اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا۔ زمل کچھ سوچتی ہوئی واش روم پہنچی اور وہاں جا کر اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ رونے اور جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کا بوجھ کم ہو سکے۔ شام کو ولیمے کی تقریب مارگلہ کی پہاڑیوں کے درمیان عالیشان ہوٹل میں منعقد تھی اور سب اس شادی کی یادگار تقریبات کی تعریف کر رہے تھے۔ زمل کے سارے خاندان کے چہروں پر فخریہ مسکراہٹ تھی اور زمل کے والدین تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کل کی نسبت آج جاسم نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا، لیکن بے انتہا خوبصورت میک اپ، مہنگے اور خوبصورت لہنگوں اور بے شمار قیمتی جیولری کے باوجود زمل پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کزنز اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں تو وہ زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انگوٹھی پہن کر آئی تھی جو کل جاسم نے اسے پہنانے کے بجائے اس کے قدموں کی نظر کرتی تھی۔ اس نے یہ انگوٹھی اس لیے پہن لی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سب اسے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر لازمی کچھ پوچھیں گے۔ سب جاسم کی پسند کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ انگوٹھی بہت ہی نازک تھی اور اس میں جڑے ہوئے ڈائمنڈ کی چمک ہر چیز پر حاوی ہو رہی تھی۔ شاید اس کی چمک میں ہی زمل کے آنسو بھی چھپے ہوئے تھے۔ ایک اجنبیت کی دیوار ہے سامعہ جو ہم دونوں کے درمیان ہے اور وہ ہٹ ہی نہیں پا رہی۔ آج زمل نے دل کڑا کر کے اپنی قریبی سہیلی سے فون پر بات کی۔ سامعہ، کیا تم دونوں بھی شادی کی شروعات میں اسی طرح رہتے رہے ہو؟ سامعہ ساری تفصیلات سن کر شدید جھٹکے میں آ گئی۔ نہیں زمل، شادی کے ان دنوں میں تو احمد مجھے اپنی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ جہاں بھی میں جاتی وہ میرے پیچھے ہی رہتے تھے۔ بعض اوقات تو میری ساس کو بھی برا لگتا تھا کہ لڑکا بیوی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے، اور تو اور مجھے میکے بھی لے جاتے تھے، روزانہ گجرے لاتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے پہناتے تھے، اور جب میں تیار ہوتی تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر مجھے دیکھتے رہتے۔ کئی بار تو میں انہیں ناراض ہو جاتی، انہیں جھنجھلا کر کمرے سے نکالتی، لیکن وہ پھر بہانے سے واپس آ جاتے۔ اب 2 سال بعد اتنی دیوانگی تو نہیں ہے، مگر ابھی بھی جب گھر آتے ہیں تو مجھے ڈھونڈتے ہیں، اور جب تک باہوں کا حصار نہ ڈالیں فریش بھی نہیں ہوتے۔ سامعہ آگے کچھ اور کہتی مگر شرم کے مارے رک گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے جاسم کے ساتھ جو غلط ہے۔ جاسم کا رویہ بس ایسا ہے جیسے ہم روم میٹس ہوں، بس حقوق زوجیت کا رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان، باقی 2 ماہ سے ہم اجنبی ہیں، اتنے ہی جتنے منگنی کے وقت تھے۔ مجھے نہیں پتا سامعہ کہ جاسم کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے ایک سر دا بھری اور دوسری طرف سامعہ کو بھی تشویش ہونے لگی۔ کیا تمہیں کوئی نفسیاتی گرہ محسوس ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو منگنی کے وقت جاسم کی طرف سے کارڈز، چاکلیٹس، آنکھوں میں اشتیاق کا جہاں آباد رہتا تھا، تو پھر تم سوچو نا کہ منگنی سے شادی تک کے عرصے میں کچھ تو ایسا ہوا ہے جس نے جاسم کو بدل دیا ہے۔ تم خود اس بات پر غور کرو کہ ایسا کیا غلط ہوا ہے کہ جاسم اس طرح بیہیو کر رہے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ کوئی اور لڑکی۔ سامعہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زمل نے فون بند کیا اور سوچنے لگی کہ کیا ہوا ہوگا جاسم کے ساتھ جس نے اسے بدل ڈالا۔ سنیے، جاسم نے زمل کی جانب غور سے دیکھا۔ اگر وہ اپنے خول میں بند تھا تو زمل نے بھی اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر کیا تھا جو وہ آج اسے اتنے استحقاق سے مخاطب کر رہی تھی؟ اس نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا۔
گویا پوچھ رہا ہو کہ کیا کہنا ہے۔ آنکھوں سے کہنے کے بجائے آپ مجھے منہ سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں نا، لیکن آپ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں مجھ سے جاسم؟ بولو کیا کہنا ہے؟ میرے خیال میں تو میں نے تمہاری ساری ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی زمل۔ پھر بھی اگر تمہیں مجھ سے کوئی گلہ ہے یا کچھ محسوس ہوتا ہے تو وہ بھی بتا دو۔ جاسم کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی، جیسے کوئی مسافر منزل کے دوران راستہ بھول جائے۔ زمل کو پہلی بار لگا کہ جاسم پریشان ہے، لیکن آخر کس بات سے؟ جاسم، ہم کہیں ہنی مون کے لیے نہیں گئے۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم لوگ کہیں گھومنے نہیں گئے۔ آپ کی تو امی نے بھی مجھ سے کہا کہ انہوں نے آپ سے کہا تھا جانے کے لیے، لیکن آپ نے منع کر دیا کہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، میں نہیں